بعض جگہ پہ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں. یہ سوال تھا میرے ذہن میں آ گیا, مجھے یہاں پہ پوچھ لینا چاہیے. لوگ جاب کرتے ہیں, نائٹ مطلب رات کو کام کیا, جاب پہ گئے اور صبح سحری کھا کر نماز پڑھ کر سو گئے اور پھر شام کو جا کر اٹھے. تو کیا اس سے روزے کی جو فضیلت ہے, مطلب جس طرح وہ حاصل کر سکتے تھے, اس میں کوئی کمی پیشی ہوتی ہے کہ اس نے وہ پورا مطلب کر لیا اپنا روزہ اور اس کے تقاضا پورا کر لیا روزے؟ دیکھیں اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت کے اندر بات رکھی ہے. یہ کس کی روٹین ہے, اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا کہ 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے اسے ضرور آرام کرنا ہے. اگر کوئی نائٹ جاب ہولڈر ہے تو وہ صبح اٹھ کے پھر سارا دن تو عبادت نہیں کر سکتا. اسے جو وہ رات جاگتا رہا ہے, لیٹ نائٹ وہ ڈیوٹی میں مصروف رہا ہے, تو اسے دن کے اتنے 6 7 8 گھنٹے اپنا آرام پورا کر لے, اپنی نمازیں قضا نہ ہونے دے, ظہر کی نماز کے وقت اٹھ جائے, پھر تلاوت کر لے. ہاں جن اوقات کے اندر سونے سے منع کیا گیا ہے, جیسے فجر کی نماز کے فوراً بعد سو جانا, تو اس میں نہیں سونا چاہیے. اس کے تھوڑی دیر بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد وہ سو جائے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ روزے کے وہ برکات سے اور اس کے انوارات سے مکمل طور پہ مستفید ہو سکتا ہے, یہ اس کی مجبوری ہے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ روزے کی نوعیت دیگر مذاہب کے اندر کیا تھی, کہ اسلام نے جو روزے کی فرضیت کب قرار دی, اور اس سے پہلے کیا مسلمان روزہ رکھتے تھے یا نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ فرض ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی. 13 سال آپ مکہ میں رہے, 1 سال مدینہ میں, اور اس کے دوسرے سال یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد 15ویں سال میں روزہ فرض ہوا ہے. تو جب مسلمان مکہ میں تھے تب روزہ فرض نہیں ہوا تھا. اچھا, مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ, تو پہلے سال بھی روزہ رمضان کا فرض نہیں تھا. اچھا, تو دوسرے سال میں رمضان کا روزہ فرض ہوا. اچھا, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے مسلمان کسی قسم کا روزہ رکھتے تھے؟ بالکل, یہ بڑی ایک پوائنٹ کی بات ہے. تو اگر ہم اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی جو آپ کے ساتھ تھے وہ مکہ میں بھی روزے رکھا کرتے تھے. اچھا, ہر مہینے کی 13 14 اور 15 ان 3 دنوں کے اندر وہ روزہ رکھا کرتے تھے. اچھا, اس ٹائم بھی روزے کا ٹائم اور ڈیوریشن یہی تھی؟ ہاں جی بالکل. روزے دیگر اسلام کے اندر جو روزے کا جو مقررہ وقت ہے وہ یہی تھا جو آج کل. اور اس کی فضیلت بھی وہی تھی؟ نہیں, دیکھیں فضیلت جو ہے وہ کسی بھی کام کی نوعیت اور اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. دیکھیں جو فرائض کی فضیلت ہے وہ نوافل کی نہیں ہے, اسی طرح جو سنتوں کی فضیلت ہے وہ فرائض کی نہیں ہے. تو اس طرح سے اس وقت جو روزے رکھے جاتے تھے ہر چاند کے مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو ان کی حیثیت نفلی روزوں کی تھی, وہ فرائض کے طور پہ واجب نہیں تھے. جیسا کہ اب روزہ اسلام کے ایک رکن کے طور پر فرض ہے, لیکن اس سے پہلے نفلی روزے تھے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال میں مسلمان کتنے روزے رکھتے تھے, ہر مہینے میں 3 روزے, اور پورے سال کے اندر یہ 36 روزے بنتے ہیں, 36 بن جاتے ہیں, 36 روزے بنتے ہیں. تو اب تو حالانکہ صرف 30 روزے فرض ہیں, 30 روزے فرض, تو اس وقت مسلمان 36 روزے رکھا کرتے. اور دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ ان جو فرض ہوئے ہیں اور ان کی فضیلت بھی اللہ نے کتنی زیادہ بڑھا دی ہے. بالکل, ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کا ایک روزہ قضا ہو جاتا ہے تو اگر وہ پوری زندگی اس کی قضا میں روزے رکھتا رہے تو اس رمضان ایک فرض تو ذمہ سے ادا ہو جائے گا, لیکن اس کی وہ برکات کو اور اس کے اس ثواب کو نہیں وہ پہنچ سکتا کہ پورا مہینہ بھی اگر وہ روزہ رکھتا رہے. تو رمضان کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے.